جی السلام علیکم. ٹوڈے وتھ شاہین میں ہوں سید شاہین عبداللہ. کسی انٹلیکچوئل نے کہا ہے کہ تخلیق کبھی خالق کے خلاف نہیں جاتی. تخلیق کبھی خالق کے خلاف نہیں جاتی ہے. یعنی بیٹے میں باپ کا عکس آتا ہے، بچوں میں ماں باپ کا عکس آتا ہے. بالکل اسی طرح سے اگر مثال کے طور پہ ایک مصور ہے، اس کی بات کر لیں تو اس کی جو تصویریں ہیں ان میں اس کی شخصیت نظر آئے گی. وہ دیکھ کے اس کا چاہنے والا، اس کا مداح، اس کی تصویر جس پہ اس کا نام نہیں بھی لکھا ہوگا، دیکھ کے بتائے گا یہ صادقین کی ہے. بالکل اسی طرح سے پاکستان کے بننے کے بعد سے لے کر آج تک دیکھیں، اللہ رب العزت نے مسلمانان ہند کی قربانیوں کے صلے میں یہ عرض وطن دیا. اس کا جغرافیہ دنیا کا بہترین جغرافیہ ہے. اس کی کلٹیویشنز، اس کی کاشت، اس کی یعنی معدنیات، اس کے دیگر ذخائر دنیا کے بہترین ذخائر ہیں. اللہ رب العزت نے اتنی ساری چیزیں دے کر کے اس کے بعد اس ملک کے پالیٹیشین دے کے سب کچھ غارت کر دیا، جس کا فائدہ عوام کو نہیں آ رہا ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. کھرمنگ ریکوزیٹ پروجیکٹ کیا ہے؟ یہ ریکوزیٹ پروجیکٹ دراصل پاکستان سے نکلنے والی سونے کی وہ کانیں ہیں یا سونا ہے جو ریکوزیٹ بلوچستان کا ایک علاقہ ہے جہاں پایا جاتا ہے. پچھلی حکومتوں میں، آج سے کافی سال پہلے، حکومت پاکستان نے کک بیکس کی عوض میں، حکومت پاکستان نے ملنے والی رشوت کی عوض میں سرکاری طور پہ سرکاری افسران نے آسٹریلیا کی ایک کمپنی سے معاہدہ کر لیا اور معاہدہ کر کے ان کو اجازت دے دی کہ وہ سونا نکال کے لے جائیں. تو وہ کمپنی لیزنگ کے پیسے دے رہی ہے، آٹے میں نمک کے برابر، اور اربوں ڈالر کا سونا لے کے جا رہی ہے. یعنی اپنی بوٹی کے چکر میں حکومت کے بکرے کو حلال کر دیا. یہ ہمارے یہاں کا مائنڈ سیٹ ہے. کیونکہ اس ملک پہ موجودہ جو حکمران ہیں ان کو ملک سے کوئی محبت نہیں ہے. ان کی محبت ان کی اپنی جائیداد، اپنے ایسیٹس، اپنے بچے اور اپنے آپ سے. یعنی خود غرضی کی انتہا پہ پہنچا ہوا ہمارے یہاں کا پولیٹیکل نظام. اچھا، آپ پولیٹیکل نظام کو رونا روتے ہیں تو ہمیں مقدس گائے یعنی افواج پاکستان کے ان جنرلز کو بھی دیکھنا پڑے گا جنہوں نے اپنی وردی کی حرمت کا خیال کیے بغیر لاکھوں کروڑوں اربوں روپے بنائے. ان کے خلاف کوئی کیس نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ پاکستان جب سے معرض وجود میں آیا ہے، دو نعرے حکومت پاکستان کی طرف سے ملا ہے. ایک تو پاکستان شدید خطرے میں، اور دوسرا پاکستان ہمیشہ قائم رہنے کے لیے. مقصد آپ یہی تضاد دیکھیں کہ اگر شدید خطرے میں ہے تو آپ کیسے کہہ رہے ہو کہ ہمیشہ قائم رہنے کے لیے، اور اگر ہمیشہ قائم رہنے کے لیے تو خطرہ کیسا؟ تو حکومت پاکستان کو چلانا خود ایک بہت بڑا عذاب ہے، چونکہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے. انجام گلستان کیا ہوگا؟ ہر شخص اپنی جگہ پہ کرپشن میں ملوث ہے. اب میں ایک چھوٹی سی مثال لیتا ہوں. 10,000 روپے کمانے والا مزدور بھی ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ کنڈے کی لائٹ جلا لے، بل نہ دے. اربوں روپے کمانے والا تاجر بھی یہ کوشش کرتا ہے کہ سرکار کو ٹیکس نہ دے، اپنا کام چلا لے. یعنی پاکستان وہ واحد ملک ہے جہاں لوگ اپنے مذہبی اور معاشی دونوں فرائض سے غافل ہیں. میں ایک بہت چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں. میرے ایک بہت محترم دوست ہیں، اللہ انہیں جوار رحمت میں جگہ دے، بزرگ آدمی ہے، میں ان کا نام نہیں لوں گا. انہوں نے ایک دفعہ مجھ سے بیٹھے بات کر رہے تھے تو اپنا بہت قیمتی موبائل گاڑی کی چھت پہ رکھ دیا. تو میں جب گاڑی اسٹارٹ کرنے لگا تو میں نے کہا حضرت صاحب اپنی موبائل چھت پہ رکھا ہے، کوئی چور لے جاتا ہے. تو انہوں نے بڑے ہنستے ہوئے کہا کہ یار یہ جو چشمہ بھی میں نے پہنا ہوا ہے اس کا بھی میں زکوٰۃ دیتا ہوں. جب میں کسی چیز کی زکوٰۃ ادا کرتا ہوں تو میرا رب اس کی حفاظت کرتا ہے. جب کسی چیز کی میرا رب حفاظت کرے گا تو یہ 2 ٹکے کا اسنیچر کیا کر لے گا؟ تو بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارا اعتقاد تو ہمارے رب پہ بھی نہیں ہے، ہمارا اعتقاد تو ہمارے ایمان پہ بھی نہیں ہے. ہم سب چیز محو گردش ہیں اس پیسے کے لیے جو پیسہ ہمارا نہیں ہے. ہر سطح پہ چوری ہے، ہر سطح پہ بے ایمانی ہے، ہر سطح پہ دکھ داستان ہے. ان تمام حالات سے نمٹنے کے لیے حکومت وقت کو تبدیلی لانی پڑے گی، لیکن وہ کنٹینر والی تبدیلی نہیں
کہ ایک جنرل نے عمران خان کے ساتھ مل کر کے روٹی دکھائی عوام کو کہ تمہیں روٹی ملے گی، اور پھر اس غریب عوام سے روٹی بھی چھین لی۔ تو حکومت پاکستان کو سب سے پہلے کسی انقلاب کو لانے سے پہلے، کچھ بھی کرنے سے پہلے ایک سخت رول لانا پڑے گا، یعنی مارشاء اللہ کی شکل میں، جہاں ڈنڈے کے ذریعے اس قوم کو سمجھایا جائے۔ جب اس کی سمجھ میں بات آ جائے تو جمہوریت کی بات کی جائے۔ مثلا سب سے اچھا نظام جمہوریت ہوتا ہے، سب سے اچھا نظام جو ہے آج کل کے دور میں جمہوریت ہے، لیکن جمہوریت جمہور سے ہوتی ہے، لوگوں سے نہیں ہوتی ہے، وڈیروں سے، اس ملک اس معاشرے کے ناصوروں سے نہیں ہوتی ہے۔ اور آپ کے یہاں سیاست میں جتنے بھی لوگ ہیں، اگر آپ ان کی ہسٹری دیکھیں، چاہے وہ شہباز شریف ہو، تو ان کی ماضی کی ہسٹری ہے کہ 9 زندہ مزدوروں کو بھٹی میں ڈال کے جلا دیا۔ یہ تھے آپ کے شہباز شریف۔ اگر شیخ رشید کی بات کی جائے تو پنڈی کے اطراف میں رہنے والے لوگ ان کے کردار کو جانتے ہیں۔ اگر اسی طرح سے کسی بھی جنرل کی بات اگر آپ کریں گے تو آپ کو وہی کچھ ملے گا جو حقیقت ہے، اور حقیقت بہت کڑوا اور بہت گھٹیا ہے، لیکن ہم حقیقت سے انحراف نہیں کر سکتے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ دوبارہ سے پالیٹکس میں آئیں گے، جیسا کہ آج کل اخبارات اشارہ دے رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب آ جائیں گے۔ یعنی آپ نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے اس ملک کی عدلیہ کو بھی نہیں چھوڑا، آپ نے جسٹس ثاقب نثار صاحب کی بھی شخصیت پہ کیچڑ اچھالے، اپنے اس جوڑ توڑ کی سیاست اور اپنی اس سو کالڈ کرمنل ایکٹیویٹیز کے لیے آپ نے جتنا کچھ کیا وہ سب ارباب اختیار کے علم میں ہے۔ اس کے باوجود وہ کچھ کرنے سے قاصر ہیں، ان کو سبق پڑھانے سے قاصر ہیں، ان کو سیدھے راہ پہ لانے سے قاصر ہیں، کیونکہ پولیٹیکل سسٹم اس ملک کا اتنا مضبوط ہو چکا ہے، فیوڈل آرٹ سسٹم اتنا مضبوط ہو چکا ہے، کیا سندھ میں کھڑے ہو کے پیر صاحب پگاڑوں کے خلاف کوئی شخص بات کر سکتا ہے؟ یقیناً نہیں کر سکتا۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، کیونکہ وہ صنف سوائل ہیں، ان کی جڑیں زمین کے اندر دسی ہوئی ہیں، آپ ان کو کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ لیکن میرے رب کا نظام یقیناً ایک ایسا نظام ہے جو مقافات عمل کے ذریعے جو باتیں آپ کے سامنے آئیں گی وہ یقیناً آپ کے لیے قابل تنقید بھی ہے اور قابل عمل بھی ہے۔ ٹوڈے وتھ شاہین سے سید شاہین عبداللہ کو جلد